السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے اور اس میں آنے والے قواعد بھی سیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھا کیجیے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور صدقہ جاریہ کی وجہ سے ہمارا بھی بھلا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہاں پر الف مد آ رہا ہے اور زال میں ہم نے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی۔ قاف دو نقطے والا ہے، پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ حروف کے مخارج کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے اور یہاں پر کھڑا زبر ہے الف کے اوپر، تو اسے ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ہر سبق میں بتاتی ہوں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر اسے ہم حمزہ بولتے ہیں، پھر اسے ہم الف نہیں بولتے۔ اور یہ جو دو آنکھوں والا ہا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس ہا میں اور دوسرے ہا میں ہم نے واضح طور پہ فرق کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے۔ یہ والا حمزہ جو الف والا حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر جب زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ والا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، اسے ہم 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور نون مشدد ہے، نون مشدد میں گننا ہوگا، اس کی مقدار 1 الف کے جتنی ہوتی ہے۔ آگے پھر سے مد منفصل آ رہا ہے، یعنی واو مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا۔ قالوا آنؤمن، حمزہ ساکن ہے، اسے ہم نے جھٹکے کی آواز کی طرح پڑھنا ہے، نو نو ایسے پڑھنا ہے اسے۔ آنؤمنو، یہاں پر اس والے سبق میں نؤمنو میں کوئی بھی حرف لمبا کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اسے کسی حرف کو بھی نہیں کھینچنا ہم نے۔ آگے پھر سے مد منفصل ہو رہا ہے، یہاں پر اب دیکھیے یہ والی جو مد ہے مد منفصل کی علامت ہے۔ اور ایک طریقہ اور ہے مد منفصل کو سمجھنے کا کہ حروف مدہ ہو، اس کے بعد حمزہ یہ والا حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ کما آمن السفہاء، اسے ہم نے 4-5 سیکنڈ کے جتنا لمبا کرنا ہے مد منفصل کو، اور آگے پھر سے کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے جتنا الگ سے لمبا کرنا ہے۔ اور یہاں پر مد متصل ہو رہا ہے، یعنی حرف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو پھر یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اسے کتنا کھینچ کے لمبا کرنا ہے، اسے بھی 2 اڑائی الف کے جتنا ہی کھینچ کے لمبا کرنا ہے۔
आमन सुफहाउ अला इन्नहुम। यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल हो रहा है और नून मुशद्दद है, उसमें हमने गुन्ना करना है। इस बात को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। मुस्सुफहाउ, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। आपने मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में एक बात याद रखनी है कि हरूफ मद्दा दोनों में होने चाहिए। यानी अलिफ से पहले ज़बर है, ये हरूफ मद्दा हो गया। या फिर जैसे ये वाव साकिन है, उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या फिर या साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो या मद्दा। हरूफ मद्दा हो उसके बाद हमज़ा उसी कलमा में हो, यानी ये वाला हमज़ा है जो आइन टाइप वाला हमज़ा है उसी कलमा में आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। और दूसरी ये बात है कि ये वाला हमज़ा जो है अलिफ वाला हमज़ा हरूफ मद्दा के बाद ये वाला हमज़ा दूसरे कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल होगा। इनके खींचने की मिकदार एक जैसी है, 2-2.5 अलिफ के जितना इनको खींच के लंबा करके हमने पढ़ना है। वलाकिन ला यअलमून। यहाँ पर आप देखें कि आइन की आवाज़ को हमने जाहिर करना है क्योंकि वो साकिन है, उसकी आवाज़ आनी चाहिए। और यहाँ पर आगे मद्दे आरिज हो रहा है, वाव मद्दा है, उसके बाद वक़फ़ की वजह से आरिज सुकून आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद्दे आरिज होगा। इसे 1, 2 या 3 अलिफ की मिकदार तक खींचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आएं। सुनता है वही अहमक है मगर जानते नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें अपने दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे, हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए और तजवीद व क़िराअत के साथ पढ़ने वाला कुरान का कारी बनाए। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।